ویلکم ٹو ایجی سمپل۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس ویڈیو میں ہم آپ کے سبق نمبر 7 جس کا نام ہے مظفر حنفی سے ایک ملاقات، جو کہ ایک انٹرویو ہے، اس کی مشقی سرگرمیاں حل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مشقی سرگرمیاں۔ جان پہچان کا مطالعہ کر کے ذیل کا شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ مظفر حنفی کے متعلق آپ کو ایک جان پہچان کا جو خاکہ دیا گیا ہے اس سے آپ کو یہ شجری خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو دیکھیے جواب اس طرح سے لکھ سکتے ہیں: مظفر حنفی کے بچوں کے لیے تخلیقات، ان کے رسائل میں شائع ہوئی صافی، کھلونا، پھلواری، کلیہ، دوست اور ادب اطفال پر مبنی نظموں کے مجموعے کون کون سے تھے؟ کھیل کھیل میں، نرسری کے گیت، چٹکھارے، مزیدار نظمیں بچوں کے لیے اور بول میری مینا۔ اسی طرح سے کہانی کے مجموعے میں لکھیں گے نیلا ہیرا، بندروں کا مشاعرہ اور حلوہ چور۔ اس طرح سے اس کا جواب مکمل کریں گے۔ نیکسٹ دیکھیے، سبق پڑھ کر ذیل کا رواں خاکہ مکمل کیجیے۔ آج کے بچوں کا کوہ کاف کیا ہے؟ خلا، مظفر حنفی کے مطابق، اور پرستان انٹارکٹیکا، اور دیوی دیوتا روبوٹ۔ بچوں کا غیر لسانی ادب میں لکھیں گے آپ کارٹون، ویڈیو، اینیمیشن فلم۔ نیکسٹ، ذیل کی سرگرمیاں ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ پہلا دیکھیے، اس امتحان کا نام لکھیے جس میں مظفر حنفی نے ممتاز طلبہ میں تیسرا مقام حاصل کیا۔ جواب ہے مڈل اسکول کے بورڈ کے امتحانات۔ اس مقام کا نام لکھیے جہاں مظفر حنفی نے پرائمری اور مڈل اسکول کی تعلیم مکمل کی، فتح پور۔ اور اس مقام کا نام لکھیے جہاں سے مظفر حنفی نے تدریسی خدمات کا آغاز کیا، تو کہاں سے کیا تھا انہوں نے؟ بھوپال سے۔ نیکسٹ دیکھیے، ذیل کے بیانات سے صحیح متبادل کو الگ کر کے لکھیے۔ مظفر حنفی کے ملازمت سے استعفیٰ دینے کی وجہ، تو یہاں صحیح جواب ہوگا تیسرا، افسروں کے سلوک کے خلاف احتجاج تھا۔ نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ ہے مظفر حنفی کے مطابق آج کل کے بچے صرف، اس کا جواب ہوگا کوہ کاف اور طلسمانی کہانیوں میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ نیکسٹ، ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ ادب اطفال کے ادیبوں کو مظفر حنفی نے جو نصیحتیں کی ہیں ان میں سے کوئی دو کو بیان کیجیے، تو وہ دو درج ذیل ہے۔ پہلا دیکھیے، ادب تخلیق کرنے کے لیے اپنے موضوعات اپنے آس پاس کی زندگی کے مختلف گوشوں سے منتخب کریں جن میں آج کل کے مسائل شامل ہوں۔ نیکسٹ ہے، فنکاروں کو چاہیے کہ وہ اپنے مقاصد شہد و شکر میں لپیٹ کر پیش کریں۔ دوسرا سوال دیکھیے، اس سبق میں آئے ہوئے بچوں کے ادیبوں میں سے کسی ایک کا نام اور اس کی تصنیف کا نام لکھیے۔ تو کوئی ایک ادیب کا نام آپ کو لکھنا ہے، تو کرشن چندر، اور ان کی جو تصنیفات تھے الٹا درخت اور گدھے کی واپسی۔ نیکسٹ دیکھیے، بچوں کا ادب شائع کرنے والے دو رسالوں اور ان کے مدیروں کے نام لکھیے۔ تو آپ لکھ سکتے ہیں پہلا گل بوٹے، جس کے مدیر ہے فاروق سید۔ نیکسٹ ہے ماہانہ ہے یہ بچوں کی دنیا، ڈائریکٹر قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان۔ پیام تعلیم، ڈاکٹر عمران احمد اور گلشن اطفال رحمانی سلیم احمد۔ سوال نمبر 4، ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے، اس بیان پر آپ کو اپنی رائے دینی ہے۔ یہ بیان ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے، بالکل درست ہے، صحیح ہے۔ مظفر حنفی نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا ہے کہ یہ دونوں جو الیکٹرانک وسائل ہے پورے پرنٹ میڈیا کے لیے بھی چیلنج ہے۔ پہلے کے لوگ صبح اٹھتے ہی اخبار پڑھتے تھے، اب ٹی وی یا موبائل کے نیٹ پر اخبار کے خاص خبریں سنتے یا پڑھ لیتے ہیں۔ ٹی وی کے پروگراموں کو دیکھنے کی وجہ سے نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی اب کتابیں اور رسالے پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی۔ عام طور پر بچے کارٹون، اینیمیشن فلمیں پسند کرتے ہیں، اس لیے وہ اسکول سے آنے کے بعد اور سارا وقت ٹی وی پر کارٹون والے چینل یا موبائل پر کارٹون دیکھتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ٹیلی ویژن اور موبائل ادب کے لیے چیلنج ہے۔ نیکسٹ، مظفر حنفی کی نظم کے مرکزی خیال کو واضح کیجیے۔ تو اس کا جواب لکھ سکتے ہیں آپ، مظفر حنفی نے اپنی نظم میں آج کل کی مہنگائی کے مقابلے میں کل کی سستائی بیان کی ہے۔ نانا نانی کے زمانے میں 45 روپے میں اصلی گھی کھاتے تھے، اسکول میں فیس نہیں تھی۔ آج کل ابو امی کی تنخواہ 45,000 ہے لیکن اصلی گھی ندارت ہے۔ اسکول کی فیس ہر سال بڑھتی ہے۔ مظفر حنفی نے بتایا کہ کل ہر چیز سستی تھی اور آج ہر چیز مہنگی ہے۔ سبق میں استعمال کیے ہوئے دو محاوروں کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ پہلا ہے پاپڑ بیلنا۔
पापड़ बेलना यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना। तो इसके आप जवाब लिख सकते हैं, अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़ते हैं। नेक्स्ट, चोला बदलना यानी भेष बदलना। शातिर चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को चोला बदलना पड़ा। इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जुमलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फर हनफी की इब्तिदाई हालात अपने लफ्ज़ों में लिखिए। मुजफ्फर हनफी की ज़िंदगी की इब्तिदाई हालात अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब आप लिख सकते हैं, मुजफ्फर हनफी का बचपन बहुत ही गुर्बत व इफलास और समाजी बेइंसाफियों में गुजरा। इनके वालिद साहब प्राइमरी स्कूल के टीचर थे। वालिदा 3 बेटियों और बेटे के साथ आबाए वतन हेसुआ में क़याम पज़ीर थी। शुरुआती दौर में वालिद साहब मुलाजिमत से सबकदोश हो गए। फिर वो 1952 में कानपुर चले आए, जहाँ वो 2 साल नौकरी की तलाश में भटकते रहे। बाद में उन्होंने भोपाल के मिडिल स्कूल में टीचर की मुलाजिमत की। तासुब और तंग नज़र अफसरों के एहतजाज की वजह से उन्होंने 3 बरस के अंदर इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद वालिदैन की ख्वाहिश पर दोबारा मुलाजिमत की। 14 बरस तक महकमे जंगलात में क्लर्क रह कर MA, LLB और PhD की डिग्री हासिल की। नेक्स्ट, बच्चों के अदब की खुसूसियात सबक की रोशनी में लिखिए। जवाब, बच्चों का अदब अपने अहद का आईना होना चाहिए। माजी की कहानियों में जो काम देवी देवता, परियां और जादूगर करते थे, आज वो सारे काम रोबोट और कंप्यूटर करते हैं। इसलिए बच्चों के अदब में इनके आसपास की ज़िंदगी के मुख्तलिफ गोशों से मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए। बच्चों को बराह रास्त नसीहत करना इनकी नफ्सियात के ख़िलाफ़ है। बच्चों को जो दर्स देना है उसे शहद व शक्कर में लपेटकर पेश करना चाहिए। ऐसी मकसदी कहानियों और ड्रामों में तफरीह और दिलचस्पी का वाफर सामान हो तो वो इस पैगाम पर भी गौर करेंगे। दिलचस्प अंदाज में बयान करना ज़रूरी है। मुख्तसर ये कि बच्चों का अदब बच्चों की उम्र, ज़ुबान की इस्तेदाद, इनकी नफ्सियात और ज़माने हाल के मुताबिक होना चाहिए। नेक्स्ट, टेलीविज़न और मोबाइल तालीम के लिए मुफीद है या मुज़िर? अपनी राय तहरीर कीजिए। तो जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ बजाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल सही है या गलत इससे पता चलता है कि वो अच्छी है या बुरी। मतलब दरअसल इसके इस्तेमाल के तरीके से नफ़ा या नुकसान होता है। साइंस की हर ईजाद में दोनों पहलू पोशीदा है। अगर इसका सही तरीके से और अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करें तो वह शय मुफीद है। टेलीविज़न एक मुफीद ईजाद है। इसकी स्क्रीन पर हम दुनिया में कहीं भी होने वाले वाक़यात को अपने घर बैठे देख सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद शख्स की तकरीर या लेक्चर सुन सकते हैं। तालीम व तदरीस में TV को एक बेहतरीन वसीले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ जमातों के मुख्तलिफ मज़ामीन के असबाक को TV पर पेश किया जा सकता है, जिन्हें मुल्क के तमाम स्कूलों में बैक वक्त सिखाया जा सकता है। इन प्रोग्रामों को रिकॉर्ड करके हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, गैर लसानी अदब के मनफी असरात लिखिए। जवाब, कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन फिल्म वगैरह का शुमार बच्चों के गैर लसानी अदब में होता है। कार्टूनी फिल्मों में मनफी पैगाम होता है जिसका बच्चों के किरदार पर बुरा असर पड़ता है। हर वक्त TV या मोबाइल देखते रहने की वजह से इनकी जिस्मानी नकल व हरकत ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी सेहत पर भी मुज़िर असरात होते हैं। नेक्स्ट है, सबक में आए हुए अंग्रेज़ी अल्फाज की फहरिस्त बनाइए। तो सबक में कौन कौन से अंग्रेज़ी अल्फाज आए हैं? प्राइमरी, मिडिल स्कूल, टीचर, मनी ऑर्डर, बोर्ड, क्लर्क, MA, LLB, PhD डिग्री, बोर्ड, रोबोट, कंप्यूटर, कार्टून, वीडियोज़, एनिमेशन फिल्म, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, प्रिंट मीडिया, टिकट, फीस, कॉलेज, नर्सरी, रेडियो, शॉर्टकट, पोल वगैरह। नेक्स्ट, वालिद मरहूम ने तल्म से होशरुबा पढ़ते हुए मुझे पकड़ लिया, काशी सररंजिश की वजह लिखिए। जवाब, ऐन इम्तिहान के ज़माने में वालिद मरहूम ने मुजफ्फर हनफी को गैर दरसी किताब तिल्स्म होशरुबा पढ़ते हुए पकड़ लिया, इस वजह से उन्होंने खासी रंजिश की। नेक्स्ट, बच्चों के लिए लिखते वक्त मुसन्निफ़ को खुद बच्चा बन जाना चाहिए। इस जुमले की वजाहत कीजिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि बच्चों की पसंद नापसंद और इनकी दिलचस्पी बड़ों से मुख्तलिफ होती है, इसलिए बच्चों का मुताला, मुशाहिदा, तजुर्बा भी वसी होना चाहिए ताकि वो बच्चों की पसंदीदा मौज़ूआत का इंतखाब कर सकें। इसका मतलब ये है कि मुसन्निफ़ को एक बच्चे की नज़र से अपने मौज़ूआत का इंतखाब करना चाहिए। अगर मुसन्निफ़ पुरानी लोक कहानियाँ और दास्तानें बयान करना चाहता है तो उन्हें मौजूदा दौर की साइंसी इजाज़त से आमेज़ करना ज़रूरी है ताकि बच्चे अपने आप को इनसे जोड़ सकें।
تخلیقات کا بچوں کی تجربات کی دنیا سے مطابقت رکھنا ضروری ہے، ورنہ بچے دلچسپی نہیں لیں گے۔ اس لیے بچوں کے لیے لکھتے وقت مصنف کو خود بچہ بن جانا چاہیے۔ نیکسٹ، صحیح متبادل کا انتخاب کر کے جملہ مکمل کیجیے۔ میرا بچپن، لڑکپن اور جوانی سبھی غربت و افلاس اور خالی جگہ بے انصافیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے گزری۔ تو سماجی، اس کا جواب ہوگا سماجی۔ نیکسٹ، میرا پرائمری اور مڈل اسکول کا زمانہ انتہائی خالی جگہ میں بسر ہوا۔ تو اسرت میں بسر ہوا۔ نیکسٹ، اس خالی جگہ کے زمانے میں مڈل اسکول کے امتحان میں بورڈ کے 25 ممتاز طلباء کی فہرست میں میرا نام بھی تیسرے مقام پر تھا۔ تو اس کا جواب ہوگا افلاس، سائڈ میں بھی دیا ہوا ہے۔ اور نمبر 4 ہے، قلیل تنخواہ میں والدین اور بہنوں کی خالی جگہ کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے لیے خاصے پاپڑ بیلنے پڑے۔ تو اس کا جواب ہوگا کفالت۔ فقریے کے لیے ایک لفظ لکھیے، مثلاً ادب لکھنے والا ادیب۔ تو ہر کوشچن پیپر میں یہ سوال پوچھتا ہے 2 نمبر کے لیے۔ پہلے دیکھیے، ترتیب دینے والے کو کیا کہیں گے؟ مرتب۔ تصنیف کرنے والا مصنف، تحریر کرنے والا محرر اور ترجمہ کرنے والا مترجم۔ نیکسٹ، لاہے کے ساز اور سابق کے نا لگا کر 4 مرکب الفاظ بنائیے۔ تو لاہے کے ساز، یعنی کہ ساز لفظ کے بعد میں آنا چاہیے۔ تو دیکھیے، قانون ساز، دوا ساز، رنگ ساز یعنی کہ بنانے والا، منصوبہ ساز۔ نیکسٹ، دوسرا ہے نا، تو اس طرح نا امید، نا آشنا، نا محروم، نا محرم اور نا لائق یا نادان، اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں۔ مثال کے مطابق واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیے، جیسے کہ صنف کا اصناف، تو سلف کا ہوگا اسلاف، طفل کا اطفال کا طفل اور افکار کا فکر۔ اس طرح سے اس کے جواب مکمل کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، یہاں پر اس سبق کی تمام مشقی سرگرمیاں مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے پچھلے جو بھی سبق حل کرائے ہیں ان کی مشقی سرگرمیاں، ان کی ویڈیو کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔